مبسملا ومحمدلا ومصليا ومسلما اما بعد قال الله تبارك وتعالى ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون عن عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كان بعدي نبي لكان عمر رواه الامام الهمام الترمذي في جامعه صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ دنیائے عدالت میں تیرا نام رہے گا، فاروق تیرے نام سے اسلام رہے گا۔ معزز دوستو، آج 30 جولائی 2022 بروز ہفتہ ہے اور ہمارا خانقاہ حنفیہ مسجد کریمیہ ڈیرہ اسماعیل خان میں 129واں ماہانہ خانقاہی اجتماع ہے، اور ابھی اذان مغرب کے بعد سے یکم محرم الحرام سن 1444 ہجری کی بھی ابتدا ہے۔ تو میں اسی حوالے سے آپ کی خدمت میں اسلام کی پہلی شام جو حضرت عمر کے خون سے رنگین ہے، میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے حوالے سے چند معروضات آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ سب سے پہلی اور بنیادی بات یہ ہے کہ عمر فاروق آئے نہیں بلکہ اسلام کی خدمت میں لائے گئے۔ آنے اور لانے کا مطلب یہ ہے کہ وہ بندہ اپنی مرضی سے آئے۔ لانے کا معنی یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا اثر بھی حضرت عمر کے آنے میں تھا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آنے کے ساتھ لائے بھی گئے ہیں۔ دوسری بات، حدیث پاک قرآن کریم کی آیات، اس پر غور کریں تو ہمیں ایک نقطہ سمجھ آتا ہے کہ عمر فاروق کے اسلام اور مسلمان ہونے کا انتظار تو آسمان کے فرشتے بھی کرتے تھے۔ یعنی اللہ کے جو فرشتے آسمانوں میں ہیں ان کو اس بات کا انتظار تھا کہ حضرت عمر ایمان کب لاتے ہیں۔ آپ کہیں گے کیسے؟ حدیث پاک ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما راوی ہیں، رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان لانے سے پہلے حضرت عمر رسول اللہ اور حضرت جبرائیل کی گفتگو کو نقل فرماتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس نے فرمایا لما اسلم عمر نزل جبرائیل علیہ السلام فقال یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم لقد استبشر اہل السماء باسلام عمر۔ یہ سنن ابن ماجہ میں امام ابن ماجہ القزوینی ابواب فضائل النبی، ابواب فضائل اصحاب النبی، باب فضل عمر کے تحت لائے ہیں کہ آسمان کے فرشتے ایک دوسرے کو مبارکباد پیش کر رہے تھے کہ عمر ایمان لائے ہیں، عمر ایمان لائے ہیں۔ تو اس سے اندازہ لگائیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان اور اسلام کے اعلان کا انتظار تو اللہ کے فرشتے بھی کر رہے تھے۔ تو جس شخص کی آمد کا انتظار اللہ کے فرشتے کر رہے ہوں، آپ اندازہ لگائیں اس شخص کے اسلام کا مقام کیا ہوگا۔ دوسری بات، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگا تو یہ نہیں مانگا اللہ عمر دے دے، یا یہ نہیں مانگا اللہ مجھے ابو جہل دے دے۔ ان دونوں کو ایک حدیث میں جمع کیا، لیکن وہاں ایک لفظ غور کرنے والا ہے۔ وہ حدیث پاک کے جو لفظ ہے نا، جامع ترمذی ابواب المناقب باب مناقب عمر میں موجود ہے۔ امام ترمذی رحمہ اللہ اس روایت کو لائے ہیں کہ اللہ کے رسول نے ان لفظوں کے ساتھ دعا مانگی۔ حضرت عبداللہ ابن عمر سے روایت ہے، فرمائے اللہم اعز الاسلام، اے اللہ میرے اسلام جو آپ نے مجھے دے کر دنیا میں بھیجا ہے اس کو عزت چاہیے۔ بِأَحَبِّ هَذَيْنِ الرَّجُلَيْنِ إِلَيْكَ، دو بندے پیش کر رہا ہوں، ان میں جو تمہیں پیارے ہیں وہ دے دے۔ بِأَبِي جہل او بِعمر بن الخطاب، ان میں ایک عمر ہے اور ایک ابو جہل ہے۔ یہ جو لفظ ہے نا بِأَحَبِّ هَذَيْنِ الرَّجُلَيْنِ إِلَيْكَ، دو بندے دعا میں پیش کر رہا ہوں، جو آپ کو پیارے ہیں وہ دے دیں ان میں سے ایک۔ اللہ تعالیٰ کو ابو جہل پیارا نہیں تھا، حضرت عمر پیارا تھا تو حضرت عمر ملا۔ اتنی بات صرف خطابت تک بتائی جاتی ہے، لیکن عمر پیارا کیوں تھا؟
اس کی وجوہات تلاش کرنے سے تحقیق کہتے ہیں۔ میں نے اس پر کئی وجوہات کتب احادیث میں تلاش کرنے کی کوشش کی ہے کہ کیا وجہ ہے کہ حضرت عمر پسند ہے۔ ابو جہل بھی تو قوم کا سردار ہے، بلکہ بعض چیزوں میں ابو جہل کو قائد مانتے ہیں حضرت عمر حالت کفر میں، تو وہ تو جماعت کا قائد ہے، وہ تو سربراہ ہے، اس میں وہ پیار نہیں ہے اللہ تعالیٰ کو جو حضرت عمر میں ہے۔ وجہ کئی وجوہات ہیں، ان میں ایک وجہ یہ ہے کہ ابو جہل ضدی تھا، حضرت عمر میں ضد نہیں تھی۔ ضد کا مطلب دلیل کے سامنے سر جھکا لینا، یہ بندہ وہ ہے جو ضدی نہ ہو، اور جو دلیل سن کے بھی اکڑ جائے یہ ضدی کا کام ہے۔ تو ضدی کو ہدایت بہت کم ملتی، جیسے شیطان ہے نا، شیطان کو علم بہت زیادہ تھا، وہ معلومات رکھتا تھا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا سجدہ کرو، اس نے ضد کر کے آگے ایک جھوٹی دلیل پیش کر دی، اجی سجدہ تو وہ کرتا ہے جو اتنا افضل نہ ہو، اس کو کرتا ہے جو افضل ہو، تو میں آگ سے بنا ہوں، آگ اوپر جاتی ہے، یہ مٹی سے بنا ہے، مٹی نیچے آتی ہے، تو میں کیسے سجدہ کروں؟ یہ اس نے لولی لنگڑی دلیل پیش کی، تو اسے کہتے ہیں ضد، عناد۔ اس کو قرآن کریم نے خود کہا، فرمایا ابا، اس نے انکار کیا، کیوں؟ واستکبر، اس میں تکبر تھا، وکان من الکافرین، تبھی یہ بے ایمانوں میں سے ہوا۔ تو اللہ کو تکبر پسند نہیں ہے، دلیل آ جائے، ثبوت آ جائے، بات 2 اور 2 4 کی طرح واضح اور حق نظر آ جائے، پھر مان لینے میں، سر جھکانے میں کوئی انکار نہیں ہونا چاہیے۔ تو ابو جہل ضدی تھا، حضرت عمر میں ضد نہیں تھی، اگرچہ اس وقت دونوں کافر تھے۔ ابو جہل کے ضدی ہونے کا مطلب، ابو جہل تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچاؤں کی عمر کا تھا نا، تو وہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملات بچپن سے لے کر لڑکپن سے جوانی سے پورے معاملات جانتا تھا، اسے پتہ ہے اس میں جھوٹ نہیں ہے، اس میں کذب نہیں ہے، بہتان نہیں ہے، غلطی نہیں کر رہا، صادق اور امین ہے، لیکن پھر بھی نہیں مانتا، تو یہ ضد ہے۔ اور حضرت عمر تو اپنے سربراہ کی وجہ سے حضور پاک کے منکر تھے نا، ابو جہل کی وجہ سے، تو ان میں ایک ضد نہیں تھی، ایک وجہ۔ ایک اور وجہ بھی ہے، دوسری وجہ یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں غیرت ہے، جو ابو جہل میں غیرت نہیں ہے۔ وہ کون سی غیرت ہے؟ حضرت عمر میں اسلامی غیرت جتنی مشہور ہے نا، یہ غیرت حضرت عمر کو بائی برتھ ملی ہے، پیدائشی۔ میں اس پر ایک حدیث پاک آپ کی خدمت میں عرض کروں، آپ نے حدیث سنی بھی ہوگی۔ معراج میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جنت کا وزٹ فرمایا تھا، جنت کا دورہ کیا، واپس آ کر حضرت عمر کو واقعہ سنایا کہ میں جنت میں گھومتے گھومتے ایک دلکش مکان کے سامنے رک گیا جو بہت پیارا تھا، اور میرا جی چاہتا تھا کہ بہت پیارا مکان ہے، میں اس میں چلا جاؤں، اس کو دیکھو، اس کو وزٹ کرو۔ تو میں نے فرشتوں سے پوچھا کس کا مکان ہے؟ تو مجھے فرشتوں نے کہا کہ آپ کے صحابی عمر فاروق کا مکان ہے، اور اس میں عمر فاروق کی فیملی رہتی ہے، یعنی وہ حوریں رہتی ہیں جو حضرت عمر کی بیوی بنیں گی نکاح کے بعد، دنیا سے رخصت ہونے کے بعد۔ تو کہا عمر مجھے بہت خوشی ہوئی، لیکن میں گھر میں گیا نہیں۔ کہ رسول اللہ آپ کیوں نہیں گئے اندر؟ فرمایا اسی لیے نہیں گیا کہ مجھے تیری غیرت یاد آ رہی۔ تو حضرت عمر ہنسنے لگے کہ آپ پہ بھی کوئی غیرت ہے، آپ تو امت کے نبی ہیں، اور نبی تو والد کی جگہ ہے۔ اس بات سے ایک جملہ سمجھ آتا ہے کہ غیرت اسلامی کا جتنا تقاضا چاہیے نا، وہ حضرت عمر میں موجود ہے۔ تو ابو جہل منتخب نہیں ہوا، حضرت عمر کا انتخاب ہوا، اس کی وجہ کہ حضرت عمر میں غیرت موجود ہے۔ اور تیسری وجہ، جس وقت بات واضح ہو کر سامنے آ جائے تو پھر بہانہ نہیں بنانا چاہیے۔ ایک تو ہوتی ہے ضد، ایک ہوتا ہے بہانے خور۔ خور یہ فارسی میں خوردن سے ہے، خوردن اس کا مصدر، اس کا معنی ہوتا ہے کھانا۔ بہانے خور، بھئی یہ ایسا بہانہ بنانے والا ہے کہ گویا بہانے کو اس نے کھا لیا اور وہ خون بن کے اس کی طاقت بن گیا، یہ ہے بہانے خور۔ تو بہانے خور کون ہوتا ہے؟ جب سب چیز سامنے آ جائے تو پھر کوئی ایسی الٹی سی اپنی منطق پیش کر دینا جو الٹ پلٹ ہو جائے۔ یہ حضرت عمر میں نہیں تھا، یہ ابو جہل میں تھا۔ ابو جہل میں ایسی کئی منطقیں تھیں۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی تلاوت رات کو خود ابو جہل سنتا تھا، لیکن کوئی اور سنتا تو اسے کان میں رکھنے کے لیے روئی دیتا تھا۔ حضرت طفیل بن عمر دوسی رضی اللہ عنہ صحابی ہیں، جب وہ آئے تھے نا ابو جہل کے پاس بزنس کے معاملات میں کہ تو نے قرضہ دینے نہیں دیا، تو اس نے راتوں کو کان میں ان کے پھمبا رکھوایا تھا کپاس کا کہ رکھ لو،
تاکہ اس کی آواز نہ آئے مکہ میں ایک جادوگر ہے نعوذ باللہ. تو اسے کہتے ہیں بہانے خور. ابو جہل ایسا بہانے خور تھا. حضرت عمر میں یہ بہانے نہیں تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بہن کا چہرہ زخمی دیکھا نا، جب انہیں مارا تھا کہ تو کیا پڑھ رہی تھی اور وہ قرآن پڑھ رہی تھی، تو بہن نے کہا تھا کہ صرف خطاب کا بیٹا تو نہیں ہے، میں بھی اسی خطاب کے خون سے بیٹی ہوں. مارنا جو کرنا ہے کر، میں مسلمان ہوں، تیرا بھائی بھی مسلمان ہے. حضرت سعید حضرت عمر کے بہنوئی کا کہا. تو اس وقت بہن کے چہرے کو زخم میں اور خون آلود دیکھ کر حضرت عمر نے بہانہ نہیں کیا، پھر فوراً کہا اچھا مجھے وہ قرآن دکھا دو جو آپ پڑھ رہے تھے. بہن نے غسل کرا کر ان کو دکھا دیا اور پھر قرآن پڑھا اور حضرت عمر فوراً مان گئے. سورت نمبر 20 سورت طٰہٰ یہ پڑھی تھی، اس کی شروع کی آیات تھی. تو ابو جہل میں بہانے خوری تھی، حضرت عمر میں نہیں تھی. یہ تیسری وجہ حضرت عمر کے انتخاب کی. چوتھی وجہ ہے کہ ابو جہل لوگوں کے قرضے کھا جاتا تھا. بزنس مین تھا نا، تاجر تھا. جو اس کا پارٹنر ہوتا بس کسی کا قرضہ لیا اور کھا گیا. اور قرضہ کوئی کسی سے اس نیت سے لینا کہ واپس نہیں کروں گا، موٹی سامی ہے، اس کو کیا ضرورت ہے. کہتے ہیں اگر اس بری نیت سے قرضہ لو نا تو ایک شیطان بندے کے ساتھ ہو جاتا ہے جو برابر اس کوشش میں رہتا ہے کہ یہ بندہ کبھی قرضہ نہ لوٹا پائے، اس کو توفیق ہی نہ ہو قرضہ لوٹانے کی. اور حدیث میں ہے کہ جو بندہ اس نیت سے قرضہ اٹھائے کہ آج مجبور ہوں، مجبوری میں قرضہ لے رہا ہوں، کل اللہ وسعت دے گا تو یہ قرضہ اتار بھی دوں گا. فرمائے اس کے ساتھ ایک قرین اس کا فرشتہ بن جاتا ہے جو اس کے لیے دعا بھی کرتا ہے اور اس کو سہولت بھی فراہم کرتا ہے تاکہ یہ وسعت میں آئے اور یہ قرضہ اتار دے. تو ابو جہل کے ساتھ تو وہ جن لگے ہوئے تھے نا، شیطان تھے جو قرضے کھلانے کے چکر میں اس کے ساتھ بیٹھے تھے، تو دوسروں کے مال ہڑپ کرنے والا تھا. تو مال ہڑپ کرنے کی وجہ سے، دوسروں کے حقوق پر ڈاکہ ڈالنے کی وجہ سے کتنی بڑی ہدایت ابو جہل کی رک گئی جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو مقدر تھی. چوتھی وجہ. پانچویں وجہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اللہ نے انتخاب کر کے حضور پاک کو دیا، ابو جہل کا نہیں دیا. اس کی پانچویں اور بنیادی وجہ سورۃ فتح کی آخری آیات میں ہے، 26ویں پارے میں، ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل. رب العزت قرآن کریم میں فرماتے ہیں کہ صحابہ اور انبیاء میں حضور پاک، حضور اور حضور کے صحابہ کی باتیں، واقعات، مثالیں میں نے تورات میں حضرت موسیٰ کی قوم کو بتائی اور انجیل میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قوم کو بتائی. تورات انجیل میں حضرت عمر کا ذکر تو ملتا ہے، ابو جہل کا نہیں ملتا. یہ خوش قسمتی ماں کے پیٹ سے پیدا ہونے کے وقت طے ہو چکی تھی. وہ کیسے ملتا ہے؟ حضرت عمر کا ذکر کہاں ہے؟ میں وہ واقعہ آپ کو سناتا ہوں. امام بخاری صحیح بخاری میں پہلی حدیث لائے ہیں، پہلا باب لائے ہیں، باب کیف کان بدء الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. امام بخاری اس پر حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ کا ایک واقعہ لائے ہیں، ان کے حالت کفر کا. ابو سفیان بہت بڑے کاروباری ہیں، حضرت معاویہ کے والد ہیں. ایک وقت آیا بعد میں مسلمان ہوئے ہیں. اور ابو سفیان وہ صحابی ہیں رسول اللہ کے جو سسر بھی ہیں، اسلام کے مقابلہ بہت زیادہ کیا تھا، آخری عمر میں نابینا ہو گئے. تو کسی نے کہا آپ کے اس موتیہ بن کا ہم علاج کرائے دیتے. انہوں نے کہا جا یار، کو کیا علاج کرائے گا؟ میں نے اللہ کے رسول سے سنا ہے جس کی آنکھوں کا نور دنیا سے چلا گیا اس کے لیے جنت کی خوشخبری ہے. ساری زندگی ایسی طرح گزاری ہے. حضرت ابو سفیان رضی اللہ، ان کا اصل نام ہے صخر، ان کے والد کا نام حرب ہے، صخر بن حرب. یہ امیہ کے پوتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر بھی ہیں، کیونکہ آپ علیہ السلام کی اہلیہ حضرت ام حبیبہ، حضرت سیدہ رملہ جن کا اصل نام ہے، ان کے والد ہیں. حضرت معاویہ کے بھی ابا ہیں. یہ اس وقت حالت کفر میں تھے اور روم گئے ہوئے تھے. روم کا پرانا ایریا، آج کل اس کا نام کیا ہے؟ آج کل اس کے 3-4 نام ہیں. یہ جو ترکی ہے یہ پرانا روم ہے. جرمنی ہے، یہ بھی پرانا روم ہے. یہ بون کے ایریاز ہیں، یہ بھی روم کا ایریا کہلاتا ہے. میں کچھ دنوں پہلے یورپ کے سفر میں تھا تو مجھے وہاں کے علماء سے اور محققین سے ملاقات کا اتفاق ہوا تو بات پتہ چلی کہ ترکی کا نام رسول اللہ کے دور میں ترکی نہیں تھا، یہ اب نام پڑا ہے. اس کا پرانا نام تھا سلاجفہ روم. تو جو روم کی باتیں ہوتی تھی وہ یہی ہوتے تھے. اس لیے قیصر کے بارے میں اللہ کے رسول نے مدینہ تک قیصر فرمایا، جسے استنبول کہتے ہیں موجودہ دور میں. پرانا نام اس کا قسطنطینیہ عربی میں آتے، اردو میں قسطنطنیہ کہتے ہیں. تو اس علاقے میں آئے تھے حضرت ابو سفیان بطور ایک کاروباری، اور بادشاہ تک ان کی رسائی ہوئی تھی ایک وجہ سے، اور بادشاہ تک قیصر روم. یہ تو آ گئے اپنے کاروبار کے سلسلے میں، حالت کفر میں ہے. اسی اثناء میں اللہ کے رسول نے خط لکھا اسی کافر بادشاہ کو مسلمان ہونے کے لیے.
اور وہ خط دیا حضرت دہیہ بن خلیفہ کلبی رضی اللہ عنہ کو، جن کی شکل میں حضرت جبرائیل آتے تھے وہی اتارنے کے لیے۔ حضرت دہیہ جسمانی لحاظ سے بہت ہیلدی اور صحت مند صحابی ہے، کہتے ہیں اگر گھوڑے پر بیٹھ جاتے تو ایک دفعہ گھوڑے کو بھی سمجھ آتی کہ میرے اوپر بیٹھا کون ہے، حضرت دہیہ رضی اللہ عنہ۔ تو یہ خط لے کر رسول اللہ کی پیغام کی شکل میں اس بادشاہ کے پاس گئے، تو بادشاہ کو جب پیغام دیا تو بادشاہ نے کہا اس کے علاقے کا کوئی بندہ کاروبار کی شکل میں یا ویسے ہمارے علاقے میں آیا ہو تو بلواؤ ذرا، میں اس کے بارے میں پوچھوں یہ کون سے لوگ ہیں۔ تو حضرت ابو سفیان کو بادشاہ کے درباری بلا کر لائے تھے، اور پھر ابو سفیان سے ان کی گفتگو ہوئی۔ میری بات کا مطلب جو میں سمجھانا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ جو صحابی خط لے کر ہرقل قیصر روم کے پاس گئے تو قیصر روم نے اگرچہ ایمان نہیں لایا، اس کا دل چاہتا تھا میں ایمان لاؤں، لیکن وہ ڈرپوک تھا، بزدل تھا، اپنی پارلیمنٹ سے ڈرتا تھا کہ میرے خلاف کہیں عدم اعتماد نہ آ جائے، اس لیے ڈرتا تھا۔ نو کانفیڈنس کی ایک جو ہے نا وہ کوئی تحریک میرے خلاف میں نہ آ جائے، اور ہوا بھی ایسے۔ جب اس نے کہا نا کہ میں ایمان لاتا ہوں تو تھا بڑا شاطر، دروازے بند کرا دیے پوری پارلیمنٹ کے اور اعلان کیا کہ میں ایمان لانا چاہتا ہوں، تو لے آؤ ایمان، یہ بہت اچھے لوگ ہیں، ہماری تورات انجیل میں ان کی باتیں آئی ہوئی ہیں، یہ وقت کے نبی ہیں، ان کا پیغام ہے۔ تو سارے پارلیمنٹ نے کہا تو تو لانتی ہے، تو تو بڑا بے ایمان ہے، اٹھ کے بھاگنے لگے، ہم تیرے خلاف جاتے ہیں، کوئی تحریک چلاتے ہیں۔ تو گئے تو دروازے بند تھے، اور وہ لوگ غصے سے واپس ہے، تو اس نے کہا دیکھا میں تمہیں آزمانا چاہتا تھا، تم اپنے مذہب پہ کتنے پکے ہو، حالانکہ کہا اس نے دل سے تھا۔ بہرحال ایمان اس کو نصیب نہ ہوا۔ وہ حضرت دہیہ کو کہا تھا کہ لو کان قریبا من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لغسلت عن قدمی، کہ اگر میں تمہارے نبی کے پاس ہوتا تو میں کہتا مجھے پاؤں دھو کر اس پانی کو پینے دیں۔ یہ جانتا تھا، تورات زبور کو جانتا تھا، پر مانا نہیں ہے اس نے، اس لیے ہرقل رحمۃ اللہ علیہ نہیں ہے، اس کو ہم مسلمان نہیں کہہ سکتے۔ اس نے 2-4 دن اس صحابی کو اپنے پاس ٹھہرایا اور عزت احترام کی، اور آخری رات جو میں یہاں بتانے لگا ہوں ایک نگار خانے میں لے گیا اپنے خاص کمرے میں، اور اسے کہا کہ تمہیں کوئی چیز دکھاؤں گا، بس دیکھتے رہنا اور میں جو پوچھوں بس مجھے ہاں نام میں بتانا۔ تو اس نے مختلف تصویریں دکھائی۔ اچھا اس زمانے میں تصویریں یہ نہیں تھے کہ کیمراز کی تصویریں آپ اس کو پرنٹ کر لیں، تصویریں اس زمانے میں ہوتے تھے جسے ہم اسکیچ کہتے ہیں۔ کیا معنی؟ مورتی تراشی جاتی تھی پتھر کے اوپر، نگار خانی کے طور پہ بھی اس کی شکل ہے تو ایسے تراش دو، انہیں ویسے تراشے ہوئے تھے کچھ تصویریں۔ حضرت دہیہ فرماتے جب میں نے تصویریں دیکھی تو میں پہچان گیا کہ تو رسالت امام علیہ السلام کی شبیہ ہے، اور یہ حضرت ابوبکر کی اور یہ حضرت عمر کی۔ تو اس نے کہا آپ جانتے ہو؟ میں نے کہا جی۔ کہا کون ہے؟ کہا میں نے ایسے ایسے بتا دیا۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے۔ تو اس سے میں نے کہا کہ اللہ کے رسول تو سلاجفہ روم یعنی ترکی میں آئے نہیں ہیں، نہ حضرت ابوبکر آئے نہ حضرت عمر آئے ہیں یہاں، اور تجھ سے ان کی ملاقات بھی نہیں ہے، تو نے ان کی شکل تراشی کیسی ہے؟ انہوں نے کہا یہ راز ہے، چلیں میں بتاتا ہوں۔ تو حضرت دہیہ اور وہ بادشاہ جب خلوت خانے میں بیٹھے نا علیحدہ، تو اس نے کہا کہ میں تورات انجیل کا مولوی بھی ہوں، خالی بادشاہ نہیں ہوں۔ میری ان کتابوں میں آیا ہے کہ جو آخری نبی آئیں گے ان کی شکل مبارک ایسے ہوگی، اور ان کے جو صحابہ قریبی ہوں گے ان کے ایسے ایسے ہوں گے۔ تو جتنے کہ میں بنا سکتا تھا میں نے اسکیچ بنا لی، اور میرا باپ نگار خانے کا کام کرتا تھا تو میں اس فن کو جانتا ہوں۔ تو یہ بات کرنے کا مطلب واقعہ سنانا نہیں ہے، بات کا مطلب یہ کہ حضرت عمر کا انتخاب ہوا اسی لیے کہ ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا وعدہ تورات اور انجیل میں ہو چکا تھا۔ ذالک مثلہم فی التوراۃ و مثلہم فی الانجیل، یہ 5ویں وجہ ہے حضرت عمر کے انتخاب کی۔ اگر میں نے یوں وجہ آپ کے سامنے رکھی تو پھر میں وجہ ہی بتاتا رہوں گا اور ٹائم پورا ہو جائے گا۔ میں نے حضرت عمر پہ اور بھی کچھ آپ کی خدمت میں باتیں کرنی ہیں۔ تو حضرت عمر کا انتخاب ہوا، ابو جہل کا نہ ہوا، اور حضرت عمر رسول اللہ کی خدمت میں آ گئے۔ حضرت عمر فاروق کے کارناموں میں ایسے ایسے کارنامے ہیں کہ یقین مانے وقت ختم ہو جائے لیکن حضرت عمر کے کارنامے ختم نہیں ہوتے۔ میں آپ کی خدمت میں 1-2 وہ کارنامے رکھتا ہوں جو شہرت کے حامل ہیں۔ مثلاً حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک اہل اسلام جو ہے، اسلام حضرت آدم سے شروع ہے، قیامت تک رہے، یہ وہ مذہب ہے۔ ہر نبی کا مذہب اسلام ہے، لیکن شریعت کے احکام بدلتے رہے ہیں۔ حضرت آدم سے تا قیامت اہل اسلام کے 2 ہی قبلے ہیں، یا بیت المقدس ہے
جو اس طرف ہے شمال میں ہمارے پاکستان میں، یا بیت اللہ ہے جو مغرب میں ہے۔ بیت المقدس کچھ قبلہ ہمارا بھی رہا ہے کچھ عرصہ، 17 مہینے اللہ کے رسول نے اس طرح منہ کر کے نماز پڑھی ہے، اور بیت اللہ تو ہے خالصتاً امت محمدیہ کا۔ تو یہ دونوں قبلے فتح کر کے اسلام کی جھولی میں ڈالنا، یہ حضرت عمر فاروق کا کارنامہ ہے، دونوں قبلوں کو فتح کرنا۔ بیت اللہ کی فتح تو بہت زبردست ہے، جب ایمان لائے تھے اسی وقت ہی کہا تھا کہ اب بیت اللہ میں نماز پڑھیں گے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واللہ ما استطعنا ان نصلی عند الکعبۃ ظاہرین حتی اسلم عمر۔ امام طبرانی رحمہ اللہ حضرت عبداللہ ابن مسعود کی روایت لائے ہیں کہ خدا کی قسم ہمیں یہ توفیق ہی نہیں ہو سکتی تھی کہ ہم کعبہ میں کھل کے نماز پڑھ سکیں، ہاں عمر ایمان لایا پھر ہم نے کھلے عام نماز شروع کی ہے، اگرچہ یہ فرض نماز بھی نہیں ہے اس زمانے میں۔ حضرت عمر نبوت کے 6 سال میں ایمان لائے ہیں، نبوت کے 10ویں سال میں نماز فرض ہوئی ہے، یہ نفل عبادت ہے، تو نفل کی عبادت بھی بیت اللہ میں کافر نہ کرنے دیں حضرت عمر کی وجہ سے۔ اس پر ایک واقعہ جب سناتے ہیں نا کہ حضرت عمر نے کہا یا رسول آپ چلیں، کہ جی آپ کی قوم نہیں جانے دیتی۔ حضرت عمر نے کہا میں جانوں اور میری قوم جانے۔ قوم نے تازہ بھیجا اسی لیے تھا کہ جاؤ سر لے کر آؤ، اور یہاں سر لینے کے بجائے سر دینے والا معاملہ ہو گیا تھا، کیونکہ حضرت عبداللہ ابن عمر کی روایت ہے کہ جب اللہ کے رسول کے پاس حضرت عمر آئے نا تو رسول اللہ نے سینہ مبارک پہ یوں ہاتھ مارا، اور جسے کہتے ہیں نا غیرت دلانے کے الفاظ میں حضور پاک نے فرمایا عمر اب وہ وقت نہیں آیا کہ تیرے سینے میں اللہ کا خوف آ جائے، ابھی بھی بت کی پرستش ہے۔ تو کہتے حضرت عمر نے تلوار قدموں میں رکھ دی کہ جی میں ایمان لانے آیا ہوں۔ تو حضرت عمر لے کر چلیں، اور یہ جنہوں نے بھیجا تھا کہ سر لینے کے لیے، اب وہ تو انتظار میں ہے نا، اور حضرت عمر تلوار لے کر مجمع صحابہ اور رسول اللہ کے ساتھ کعبۃ اللہ آ رہے ہیں۔ تو یہاں بڑے مزے کی بات ہے، لفظ میرے ہوں گے احساس صحابہ کا جو میں اپنے لفظوں میں تعبیر کر رہا ہوں۔ گویا کافروں نے یوں کہا کہ کیا ہوا؟ انہوں نے کہا آ جاؤ یار، تم میرے دوست ہو، ابھی تو تم سے اٹھ کر گیا ہوں، تم ایک بات کہوں، اگر تم چاہتے ہو تمہاری بیویاں مجمع میں بیٹھ کے یوں کہیں او ہمارا بھی کوئی شوہر ہوتا تھا، یوں چاہتے ہو نا، آؤ ذرا عمر تمہارے ساتھ تلوار سے بات کرتا ہے۔ اور اگر تمہاری اولادیں کہیں ہاں ہاں ہمارا بھی کوئی ابو ہوتا تھا، اگر یوں چاہتے ہو نا آ جاؤ، پھر میں اور میری تلوار آپ کے ساتھ نپٹے گی۔ اب کون کافر قریب آئے؟ کون آئے قریب؟ تو اس طرح جا کر بیت اللہ شریف فتح ہوا ہے، اور رسول اللہ نے کھلے عام عبادت کی ہے۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ، اسی بنیاد پہ امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ جو حسنی حسینی سید ہے، نجیب الطرفین ہے، ماں باپ دونوں سے سید ہے نا، آج کل لوگ ویسے سید بن جاتے ہیں نا، حضرت عطا اللہ شاہ بخاری تو حقیقی سید ہے۔ فرمایا کرتے تھے کہ عمر اور باقی صحابہ میں ایک فرق ہے، باقی صحابہ مرید رسول ہیں اور عمر مرید ہونے کے ساتھ ساتھ مراد رسول بھی ہے۔ تو یہ حضرت عمر نے یوں کیا، اور یقین مانے آپ حیران ہوں گے، بیت اللہ شریف میں کھلے عام عبادت بہت مشکل ہوتی تھی، اتنی مشکل کہ اس پہ لڑائیاں پڑ جاتی۔ میں نے ایک واقعہ پڑھا تھا، اور جب میں اپنے عمرے کے سفر میں گیا تو میں نے وہاں کو 2-4 گھنٹے صرف اسی بات کو فٹ کرنے میں لگائے کہ وہ گھر کہاں ہے ابو بکر صدیق کا جہاں سے اٹھ کے گئے تھے، عقبہ بن ابی معیط نے پٹکا کہاں ڈالا تھا رسول اللہ کی گردن میں، پھر حضرت ابو بکر صدیق کے بال کیسے نوچے تھے۔ تو دیکھنے میں اچھا بھلا ٹائم مجھے صرف ہوا، اور تب جا کر میں سمجھا کہ یہ حدیث یہاں کی اور یہاں کا واقعہ۔ حضور پاک علیہ السلام نماز پڑھتے ہیں تو سر پہ اوجر رکھ دیتے ہیں، آپ علیہ السلام نماز پڑھتے ہیں تو گردن میں پٹکا ڈال کے کھینچنا شروع کر دیتے ہیں، رسول اللہ نماز پڑھتے ہیں تو والغوا فیہ لعلکم تغلبون، تالیاں بجانا شروع کر دیتے ہیں لانتی۔ یعنی یہ عالم ہے، دور سے بیٹھ کے سیٹیاں بجاتے ہیں۔ تو یہ عالم اور یہ سب کچھ ختم ہو جائے، کھلے عام آپ کو عبادت بیت اللہ میں ملے، یہ عمر فاروق ہے، یہ اس کی بدولت۔ اور دوسرا قبلہ بیت المقدس ہے، ہمارا بھی ہے نا، اگرچہ سابقہ قبلہ لیکن ہمارا بھی تو بیت المقدس سے کئی معاملے میں تعلق ہے۔ ایک تو یہ کہ حضرت آدم علیہ السلام نے اسے تعمیر کیا، حضرت آدم کی تعمیر ہے فرشتوں کے ساتھ مل کے، اسی لیے یہ زمین میں بیت اللہ کے بعد پہلا قبلہ، پہلی عمارت ہے جسے بیت المقدس کہتے ہیں۔ پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کی تعمیر نو کی، پہلے انہوں نے نہیں بنایا، پہلے حضرت آدم علیہ السلام نے بنایا۔ بیت المقدس میں اللہ کے رسول نے نماز پڑھائی ہے انبیاء کرام کو، آپ کو پتہ ہے کتنی بار پڑھائی ہے؟ 2 بار پڑھائی ہے۔
یہ تحقیق ملا علی قاری کے، اس کو نوٹ کر لیں، فائدہ ہوگا۔ حضور پاک نے انبیاء کو اس مسجد میں 2 بار نماز پڑھائی ہے۔ ملا علی قاری رحمہ اللہ مرقات شرح مشکات کی 9ویں جلد بابٌ فی المعراج میں لکھتے ہیں، حضور پاک نے ایک جاتے وقت آسمان پہ شروع میں نماز پڑھائی، وہ صلاۃ خصوصیت تھی، خصوصی نماز تھی، کیونکہ ابھی فرض تو بھی نہیں تھی، نماز کے احکام آئے نہیں تھے، انبیاء کی امامت کرائی، صلاۃ اختصاصیہ، صلاۃ خصوصیہ، اور ایک واپسی پہ پڑھائی۔ نزل معه متقدمین و متاخرین و صلی بہم صلاۃ مؤذن فآخر، دوسری مرتبہ نماز پڑھائی، یہ صلاۃ الوداعیہ ہے، سی آف کرنے کی، اللہ حافظ کرنے کی، ایک دوسرے سے جدا ہونے سے پہلے ایک نماز پڑھائی گئی، یہ دوسری نماز۔ تو حضور علیہ السلام نے 2 نمازیں یہاں پڑھائی ہیں، تو جس مسجد کے امام اللہ کے رسول ہوں، اس سے مسلمانوں کو تعلق نہ ہو تو اور کس سے ہوگا؟ تو بیت المقدس سے ہمارا بھی تعلق ہے۔ تو حضرت عمر جب فتح کرنے گئے ہیں نا، تو حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کی قیادت میں لشکر اسلام پہنچ چکا تھا، لڑائی اور پوری ترتیب چل چکی تھی، لیکن وہ بیت المقدس حوالے کرنے پر راضی نہیں تھے۔ ایک دن کافروں کے سردار نے آ کر حضرت ابو عبیدہ بن جراح سے کہا کہ اگر بغیر لڑائی کے آپ کو یہ جگہ مل جائے، تو انہوں نے کہا بہت اچھا، کہ پھر ہماری ایک شرط پوری کر دیں۔ صحابہ حیران ہو گئے، بغیر لڑائی کے دے رہے ہیں، کیا شرط ہے؟ انہوں نے کہا تم اپنے امیر المومنین کو بلا لو، بس وہ آ جائے، ہم چابیاں دے دیں گے۔ انہوں نے کہا یار یہ تو مدینہ طیبہ اور ہم فلسطین، کہ ہماری شرط ہے چاہے 1 سال کیوں نہ لگ جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو خط لکھا گیا، تو حضرت عمر نے صحابہ سے مشورہ کیا کہ جانے میں پھر حرج کیا ہے؟ کہ جی آپ سفر فرمائیں۔ حضرت عمر نے سفر کیا اور وہاں گئے، اور بغیر جنگ کے ان لوگوں نے چابیاں حضرت عمر کے ہاتھ پہ رکھ لی۔ ہو سکتا ہے نشانیاں چہرے میں دیکھ لی ہوں، یہاں پر کچھ لوگ واقعات سناتے ہیں، 17واں پیوند ہے اور 16واں پیوند ہے، میں نے اس کا حوالہ پڑھا نہیں ہے، اس لیے میں سناتا نہیں۔ اب میں سنا دوں کل میرے گلے پھیٹ ہو جائے گا بھی کہاں لکھا ہے، اور میں نے اس کا حوالہ اب ثبوت میں دیکھا نہ ہو، تو جو بیان کرتے حوالہ اس سے لے لیں۔ میں اتنا سمجھتا ہوں کہ انہوں نے شاید چہرے میں نشانیاں دیکھ لی ہوں گی، اس لیے چابیاں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے حوالے کی اور بغیر جنگ کے۔ تو بیت المقدس جو اسلام کا پہلا قبلہ ہے، یہ بھی حضرت عمر کی وجہ سے فتح ہے۔ تو کم کارنامہ ہے کہ کل 2 قبلے ہوں اہل اسلام کے، اور دونوں قبلے عمر فاروق فتح کر کے آپ کو دے دے، اس سے بڑی بات کیا ہے؟ حضرت عمر فاروق کا رب کریم نے بڑا اکرام فرمایا۔ اللہ تعالیٰ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اتنا اکرام کرتے ہیں کہ آپ حیران ہوں۔ احادیث پاک میں اگر آپ دیکھیں نا کہ حضرت عمر کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی محبت کتنی ہے۔ حضرت رسول اللہ تو انبیاء میں سب سے پہلے جنت میں ہے، حضرت ابو بکر پوری امت میں ہے سب سے پہلے، لیکن حضرت عمر کے بعد جو ابو بکر کے ساتھ اللہ کے رسول اللہ تعالیٰ کا جو تعلق ہے نا، یہ حدیث پاک میں آپ کی خدمت میں امام ابن ماجہ کی سنن سے پیش کر رہا ہوں، اور اس کے راوی حضرت ابی بن کعب ہے رضی اللہ عنہ۔ اور ابی کو آپ جانتے ہیں کہ وہ صحابی ہیں جو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں قاری القراء شمار ہوتے تھے، صحابہ میں سب سے بڑے قاری ہیں، قرآن کریم کے علوم جانتے ہیں۔ اس وقت قاری کا یہ معنی نہیں ہوتا تھا کہ وہ خوبصورت آواز میں قرآن کی 2 تلاوتوں کی آیت پڑھ دے، قاری کا مطلب ہوتا ہے جو قرآن کے مکمل علوم پر دسترس رکھتا ہے۔ تو حضرت ابی بن کعب کا نام اللہ تعالیٰ نے لیا، یہ بھی حدیث پاک ہے۔ حضرت ابی کو اللہ کے رسول نے فرمایا قرآن سناؤ، کہ یا رسول اللہ میں آپ کو سناؤں، آپ پہ تو قرآن اترا، کہ جی آپ سناؤ، اللہ نے فرمایا ابی سے سنو۔ حضرت ابی رونے لگے کہ اللہ سمانی، اللہ نے میرا نام لیا، فرمایا نام اللہ سماک، جی اللہ نے تیرا نام لیا۔ تو یہ ابی ہے۔ حضرت ابی اور حضرت عبداللہ حضرت عمر کی آپس میں بڑی علمی گفتگو ہوتی تھی، کتابوں میں ہے، بلکہ چلو میں ایک سنا بھی دوں۔ امام قرطبی رحمہ اللہ نے تفسیر الجامع لاحکام القرآن قرطبی میں یہ سورۃ بقرہ کی پہلی صفحے کی جو آیات ہیں ھدی للمتقین، غالباً سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 2 ہے، اس کی تفسیر حضرت عمر سے نقل کی ہے، جو حضرت ابی بن کعب کے ساتھ گفتگو میں آئی ہے۔ حضرت ابی سے حضرت عمر نے پوچھا کہ ھدی للمتقین، قرآن کریم متقین کو ہدایت دیتے ہیں، تو متقین کون لوگ ہیں؟ تقوی والے ہیں نا، تو تقوی کا اصل ترجمہ کیا ہے؟ تقوی کسے کہتے ہیں؟ تو حضرت ابی نے کہا کہ آپ کانٹے دار جھاڑی میں چلنے کا اتفاق تو، کہا جی ہمیں کئی بار چل، کیسے؟ کہا شمم تو سیابی ثم سلکت، کپڑے لپیٹ کے چلتا ہوں کہ کانٹے میں کوئی کپڑا الجھ نہ جائے۔ کہ فضا کا تقوی، تقوی یہی ہے کہ آپ دنیا میں ایسے چلیں کہ آپ کے ساتھ کوئی گناہ اور کوئی غلطی الجھ نہ جائے۔ تو یہ اس طرح کی تفسیر لیول پہ حضرت عمر کی ان سے گفتگو ہوتی۔ تو حضرت ابی کوئی عام درجے کا صحابی نہیں ہے، بڑے پکے ٹھکے لیول کا صحابی ہے۔ اور حضرت عمر نے انہیں مقرر کیا تھا جب تراویح کے لیے حضرت عمر نے امت مسلمہ کو مسجد میں اتفاق کرایا تھا۔ تو حضرت ابی کہتے ہیں
کہ حضرت عمر کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا تعلق، اول من یصافح الحق عمر، حضرت ابوبکر اور رسول اللہ کو ہٹا کے بات کر رہا ہوں، اس کے بعد کہ اس امت میں سب سے پہلے حضرت عمر سے رب کریم کا مصافحہ ہوگا، وَأَوَّلُ مَن يُسَلِّمُ عَلَيْهِ، پھر اس امت میں سب سے پہلا سلام پھر حضرت عمر پر آیا ہے قیامت میں، وَأَوَّلُ مَن يَأْخُذُ بِيَدِهِ فَيَدْخُلُ الْجَنَّةَ، پھر ابوبکر اور رسول اللہ کے بعد اس کا ہاتھ پکڑ کے رب کریم جنت میں داخل کرائیں گے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ حضرت عمر کا بڑا اکرام اور عزت کا معاملہ ہے۔ اسی لیے تو علماء لکھتے ہیں کہ جب انہوں نے دعا مانگی تھی نا اپنی شہادت کی، تو دعا یہی مانگی تھی کہ اے اللہ اب میں بوڑھا ہو گیا ہوں اور میری عمر 63 سال رسول اللہ کی مسنون عمر تک پہنچ گئی ہے، میں اب جنگ میں جاؤں شہادت لینے کے لیے وہ سرحدات پر، تو مدینہ طیبہ کی قبر سے محروم ہو جاؤں گا، اور مدینہ طیبہ کی قبر میں رہوں تو شاید شہادت سے محروم ہو جاؤں، تو میرے مولا آپ میرے لیے یوں کریں کہ مجھے شہادت بھی دیں اور حضور کے شہر میں بھی دیں۔ یعنی یہ دعا جو ہے نا، ہم سریکی میں کہتے ہیں حج والی دعا ہے، یاری والی دعا ہے، یعنی پلیٹ میں ڈال کے مجھے کھلانے کے لیے چیز دے ہی دے نا۔ یہ اللہ تعالیٰ سے حضرت عمر کے ایک تعلق ہے کہ اللہ مجھے شہادت دے نا، اب میں سرحدات پہ کیا جاؤں، میں تو بوڑھا ہو گیا ہوں۔ یہ لفظ کہا کہ میری ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں، حج کر کے نکل رہے تھے عرفات سے، اس وقت دعا مانگی۔ امام ابن کثیر نے واقعہ لکھا ہے، تو اللہ مجھے شہادت بھی دے اور حضور کے شہر میں دے، تاکہ جنت البقیع یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے میں کسی ایک جگہ میری قبر بن سکے۔ حضرت عمر نے مانگا، اور اللہ تعالیٰ نے دو دعاؤں کے ساتھ تیسری بھی شامل کر دی، جو اکرام کے طور پر رب نے اپنی شان کے مطابق دی ہے۔ موت مدینے میں دی ہے، شہادت کی دی ہے، اور پھر مصلی رسول پہ دی ہے، مسجد نبوی میں۔ بہت سے شہداء آئیں گے نا قیامت میں جن کی شہادت کی گواہی اس علاقے کی زمین دے گی جس جگہ شہید ہوئے، لیکن عمر فاروق کی شہادت کی گواہی اللہ کے رسول کا ممبر دے گا، محراب دے گا، اور رسول اللہ کا مصلی دے گا۔ یعنی یہ گواہی جنتی گواہی ہے۔ حدیث میں ہے نہیں، میرے گھر سے لے کر ممبر تک کا ٹکڑا کیا ہے، جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے نا، تو جنت گیا ہے، جنت کی گواہی لے کر گیا ہے، اور جنت کے معاملات میں جنتی گواہی آئے گی۔ تو یہ حضرت عمر فاروق سے اللہ تعالیٰ کا پیار دیکھیں، دو مانگے اور تیسری رب نے اپنے شان کے طور پہ دے دی۔ وہ کہتے ہیں نا ہم مانگیں گے اپنی طور پہ اور رب دے گا اپنے شایان شان۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ اللہ تعالیٰ کا تعلق دیکھیں۔ تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ یہ آدمی ہے جس کے ساتھ اس طرح کے معاملات چلیں، اور ان معاملات میں ایک دو باتوں پر میں غور کرتا ہوں تو میں حیران ہو جاتا ہوں کہ حضرت عمر اللہ تعالیٰ کے دربار میں دعا کے لیے سوال میں ہاتھ اٹھائیں اور وہ پورا نہ ہو، بہت کم بات ہے۔ قحط پڑ گیا نا، بارش نہیں ہو رہی، اور حضرت عمر آئے ہیں اور دعا مانگی اور بارشیں شروع ہو گئی۔ یعنی ہاتھ اٹھانے پر حضرت عباس کو آگے کیا کہ یا اللہ جب تک رسول اللہ تھے ہم ان سے دعا، ان کے واسطے سے دعا مانگتے، آپ ہمیں سیراب کر دیتے تھے، اب حضرت عباس حضور کے چچا ان کے واسطے سے دے دو، تو بارش آ گئی۔ اچھا بعض لوگ بد نصیب ہوتے ہیں، آنکھوں کے ساتھ دل کے بھی اندھے ہوتے ہیں۔ اس حدیث پاک کو کچھ لوگ یوں فٹ کرتے کہ دیکھا حضور کا وسیلہ جائز نہیں ہے، اس لیے تو حضرت عمر نے حضرت عباس کا وسیلہ دیا۔ بھئی یہ تو اس حدیث سے کوئی دور دور تک اس کا تعلق نہیں ہے، بلکہ اس حدیث سے تو یہ ثابت ہوتا ہے کہ حضرت عباس حضور کے چچا ہیں، گویا عباس کا وسیلہ ہی حضور کا وسیلہ ہے، ورنہ کسی اور کے چاچے کو پکڑ کے حضرت عمر نے وسیلہ کیوں نہیں دیا؟ تو وسیلہ نبوی کی اس بات کی، اس کے رد کی تو نہیں ہے، لیکن بس دل کا اندھا ہونا جو ہے نا وہ اندھا ہونا۔ ساون میں ایک بندہ اندھا ہو گیا تھا، خزاں کا دور آ گیا، وہ کہتا تھا اب بھی درخت سبز ہوں گے، کیونکہ ساون میں اندھا ہوا تھا تو اس نے سبزہ ہریالی دیکھی تھی۔ تو یہاں یہی ہے۔ اور ایک بات مزید ہے کہ حضرت عباس حضور کے چچا کا وسیلہ جائز ہے حضور کی وجہ سے، حضور کا جائز کیوں نہیں ہے؟ تو رسول اللہ کو تو اس سے بڑھ کے جائز ہے۔ تو حضرت عمر مانگتے اور فوراً مل جاتے۔ جب سیدنا عمر رضی اللہ عنہ دنیا سے رخصت ہونے لگے تو اس وقت دوائی پلائی تو دوائی آنتوں سے باہر نکل آئی اس ظالم کے وار کی وجہ سے، اور دودھ پیتے تو دودھ باہر نکل آتے۔ ان دنوں میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جیسے نمازیں پڑھی ہیں نا، امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے ان نمازوں سے ایک مسئلہ اخذ کر کے امت کو دیا ہے۔ جو ہم کہتے ہیں نا کہ معذور کا وضو جو ہے وہ وقت کا وضو ہے۔ مثلا کوئی معذور ہے نا، اس کا خون جاری ہے یا اس کو پیشاب کے قطرے آتے رہتے ہیں، سالس البول کی بیماری ہے، تو اس کے لیے وضو کے کیا احکام ہیں؟
تو اس کے لیے امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ جو صحابہ کے شاگرد ہیں وہ فرماتے ہیں اس کا وضو وقت کا ہوگا. کیا معنی؟ اس نے ظہر کے وقت کے لیے وضو کیا، وہ عصر تک چلے گا، اس پورے وقت میں جو عبادت کرنا چاہتے کر لے، چاہے نماز ہے چاہے تلاوت ہے. کیوں؟ جیسے وقت گیا پھر دوبارہ دوسرا وضو. یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے استدلال کیا کیونکہ ان کا خون مسلسل جاری تھا، اور ان دنوں میں حضرت عمر اس طرح نماز پڑھا کرتے تھے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں صحیح بخاری میں ہے کہ ایک شخص آیا، اس کے ٹخنے سے نیچے پانچا لٹک رہا تھا، اور حضرت عمر اس بیماری میں ہے کہ دودھ پیتے تو باہر نکل. فرمایا بیٹے یہ کپڑا اپنے ٹخنوں سے ہٹا لو، کپڑا بھی صاف رہے گا اور اللہ بھی خوش ہوگا. اس موقع پر بھی شریعت کے احکام پر اتنے سختی سے کاربند تھے، اس موقع پہ بھی یہ جملہ کہ یہ اٹھا لو. کل میں نے یہ حدیث ٹانک میں سنائی تو مجھ سے ایک دوست نے سوال کیا اس کی وجہ کیا ہے کپڑا اوپر رکھنے کی، کپڑا ٹخنے کے نیچے آ جائے تو کیا حرج ہے؟ میں نے اسے کہا خنزیر کھا لو تو کیا حرج ہے، صرف گائے کیوں کھاتے ہو؟ اللہ رسول نے کہا ہے گائے حلال ہے. میں نے کہا اسی اللہ رسول نے کہا ہے ٹخنا اوپر، ٹخنے سے شلوار اوپر رکھو. ادھر وجہ نہیں پوچھی، ادھر پوچھیے. اس شریعت کے احکام معلول باللہ نہیں ہوتے، وجوہات کی بنیاد پہ نہیں ہوتے. یہ حکم تعبدی ہے، بس کہہ دیا سو کہہ دیا. آپ اور ہم کوئی دین میں دخل اندازی کرتے. میں اس پر سمجھانے کے لیے کہوں، ہمارے والد صاحب رحمہ اللہ ایک موقع پر ایک بندے نے اس طرح الٹا پھلٹا سوال کیا تو ابو نے کہا کہ تھوڑا انتظار کر لو، قیامت میں اللہ کے رسول سے ویسے علماء کی ملاقات ہوگی، پوچھ کے بتا دیں گے کہ وجہ کیا تھی. تو کچھ لوگوں کو خواہ سے شوق ہوتا ہے. تو بھئی اللہ کے رسول نے فرمایا. اب پتہ مسئلہ کہ کالج میں پڑھنا ہے تو سب نے جو شلوار ٹخنوں سے نیچے رکھی ہے تو میں اوپر کیوں رکھوں؟ پھر میں نے اسے کہا حکیم کہتے ہیں کہ مرد کے لیے اس کی مردانگی کی حفاظت پہ ضروری ہے کہ ٹخنا کھلا رہے. کہتے ہیں اچھا یہ بات بہت اچھی ہے، میں ہوں تھے کو کم نہیں ساری. تو حکیموں کی بات ماننے پہ امپریس ہونے پہ ٹھیک ہے، اللہ کے رسول کی بات پہ وجہ پوچھتے ہیں. میں حکیم صاحب ڈانسنے میں تھا، حکیموں سے تو بڑے لوگ واسطہ رکھتے ہیں نا. حضرت عمر رضی اللہ نے اس موقع پہ اپنے بیٹے حضرت عبداللہ کو فرمایا کہ عبداللہ جاؤ حضرت اماں عائشہ کے پاس. انہوں نے کہا کہ جو روزہ اقدس ہے نا رسول اللہ کی قبر مبارک ہے حضرت ابوبکر کی ہے، میں چاہتا ہوں میں اپنے انہی ساتھیوں کے ساتھ دفن ہو جاؤں، مجھے اجازت دے دیں. تو حضرت عبداللہ گئے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی یہ بات حضرت اماں عائشہ کو بتائی تو حضرت اماں نے فرمایا جی بالکل ٹھیک ہے، میں اجازت دے رہی ہوں. واپس آئے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو بتایا تو حضرت عمر خوش نہیں ہوئے بلکہ بڑے تسلی سے کہا کہ مجھے پکی خوشی تب ہوگی جب میں دنیا سے چلا جاؤں اور تم ایک بار پھر پوچھنا، ہو سکتا ہے اماں نے میری مروت میں بتا دی ہو، پھر پوچھنا میری دنیا سے جانے کے بعد، پھر بھی فرما دیں ہاں تب پکی بات ہوگی. ہو سکتا ہے اب انہوں نے ویسے فرما دیا ہو میرے دل رکھنے کے لیے، جب دنیا سے چلا جاؤں نا پھر پوچھنا. یعنی اصل تعلق بندے کا موت کے بعد شروع ہوتا ہے. کسی کا دوست فوت ہو جائے نا وہ اس کی تعزیت پہ نہیں جائے گا، کہے گا میری تو اس کے بچوں سے بنتی تھی نہیں، میری تو یاری اس دوست کے ساتھ تھی. اب کیا فائدہ آیا، تعلق تو اب شروع ہوا. دنیا سے جانے کے بعد آپ نے اپنے دوست کے گھر والوں کے ساتھ کتنا اچھا برتاؤ کرنا ہے پتہ تو اب چلے گا. دنیا میں اپنے دوست کا ہیلپ آپ کرتے تھے، اب اس کے گھر والوں کو، اس کے بچوں کو، اس کی بیوی کی کتنی آپ ہیلپنگ ہینڈ بنتے ہیں اب پتہ چلے گا نا. اب تو دنیا سے چلا گیا. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بیٹے پھر گئے حضرت عمر کے دنیا سے جانے کے بعد. تو اماں نے فرمایا میں نے جو بات کر دی سو کر دی. یہ قبر کی جگہ میں نے اپنے لیے رکھی تھی، ایک میرے خاوند ہے ایک میرے والد ہے، لیکن عمر کو اپنے اوپر ترجیح دے رہی ہے. کہتے ہیں اس کی کئی وجہ ہیں. ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اماں حضرت عمر سے بڑی خوش تھی. ایک موقع یہ تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جب حضرت عائشہ پر الزام لگا تھا نا تو حضرت عمر نے یہ مشورہ رسول اللہ کو دیا تھا کہ آپ کے جسم پہ پلیت مکھی نہیں آ سکتی تو آپ کے بستر پہ غلط عورت بھی نہیں آ سکتی. تو اس بات سے اماں عائشہ بڑی خوش تھی. تو کہتے ہیں یہ موقع تھا کہ اماں عائشہ نے کہا میں بھی نیکی کا بدلہ نیکی کے طور پہ کروں گی. ہو سکتا ہے کئی اور وجہ ہوں، میں غلط ہوں اس بنیاد پہ، لیکن میں ایک وجہ سمجھانے لگا. تو اماں جان رضی اللہ عنہ نے احسان کا بدلہ احسان سے لوٹایا ہے. ادفع باللتی احسن، کسی چیز کی بدلہ اچھائی سے زیادہ لوٹاتے ہیں، اچھائی کا بدلہ برائی سے نہیں لوٹاتے. ہماری سرائکی میں ایک بڑی مثال مشہور ہے نا، جی کو مہور نہیں آتے، یعنی اچھائی کو برائی سے جواب نہیں دیتے. تو حضرت عائشہ سے اجازت لی اور حضرت عمر کی قبر بن گئی. کچھ لوگوں کو اس پر بھی سوال اٹھتا ہے. ایک بد نصیب نے ہم سے پوچھا کہ مولویو تمہارا عقیدہ ٹوٹ گیا. بھی کیوں ٹوٹ گیا، کیسے ٹوٹا؟ کہا ابو بکر صدیق کے لیے تو کہتے ہو انہوں نے حضور سے اجازت لی تھی میں یہاں دفن ہوں یا نہ ہوں، تو اس کے لیے قبر سے آواز آئی ادخل الحبیب الی الحبیب، دوست کو دوست کے پاس پہنچا دو. تو حضرت عمر بھی تو حضور سے اجازت لیتے. حضرت عمر اماں عائشہ سے کیوں لے رہے؟
اس کا سے پتہ چلا ایسے ایسے باتیں سناتے یہ یعنی سوال بھی خود اور جواب بھی خود اور منصف بھی خود اور جج بھی خود اور وکیل بھی خود. یہ بڑی مشکل کام ہے. سوال کے ساتھ کوئی جواب, بندہ دوسرے سے کچھ پوچھے بھی تو صحیح یار آپ بتا دیں, فوراً لوگ چڑھائی کر دیتے بھائی سے یہ ٹوٹ گیا. اتنا جلدی اہل سنت والجماعت آپ سے شکست کھانے والے لوگ نہیں ہیں. یہ اہل حق ہے, ان کے پاس دلائل بنے بنائے اللہ کے رسول سے آئے ہیں, کچھ جیب سے نہیں بنائے. اپنی طرف سے ہم نے بنایا تو ہم کہتے ہیں یہاں غلطی ہو گئی, اتنا مکالا مال بیٹھے نہیں ڈسنا, ہم غلطی کہتے. جو بات اللہ رسول سے آئی ہے وہ کیسے ٹوٹے گی؟ اللہ رسول کا آرڈر اور لوہے کا گارڈر آپ توڑ کے دکھاؤ تو ایسے نہیں ٹوٹتا. کسی کے دماغ میں سمجھنا ہے یہ ہو سکتا ہے. میں نے کہا حضرت عمر نے اما عائشہ سے اجازت لی روزہ میں دفن ہونے کے لیے, ابو بکر نے اللہ کے رسول سے لی, یہ دونوں باتیں ٹھیک ہیں. حضرت ابو بکر صدیق جب وفات پانے لگے نا, امام راضی نے سورۃ کاف کی آیت نمبر 11 فضربنا علی آذانہم فی الکہف سنین عددا, اس کے تحت لکھا ہے کہ حضرت ابو بکر نے وصیت کی کہ میری چارپائی حضور کے روزے کے سامنے رکھنا اور کہنا آپ کا غلام آیا ہے, اگر اجازت ملے دفن کرنا ورنہ مجھے مسلمانوں قبرستان میں دفن کرنا. یہ بہت بڑی بات ہے ابو بکر صدیق نے جو کی ہے. اس کو تاریخ الخلفاء میں امام سیوطی بھی لائے ہیں, اور تفسیر کبیر میں امام فخر الدین رازی جیسا آدمی, المتوفی 606 ہجری, یعنی آج سے تقریباً کوئی 900 سال 800 سال پہلے کا بندہ ہے, جو اس وقت قرآن کی تفسیر میں اس کو ذکر کر رہے ہیں ابن عساکر رحمہ اللہ کے حوالے سے. تو حضرت ابو بکر صدیق کی اس وصیت پہ عمل ہوا اور صحابہ لے گئے اور سلام پڑھا روزہ رسول پہ. رسول اللہ قبر مبارک سے ان کو خوشخبری آئی کہ ادخل الحبیب الی الحبیب, دوست کے ساتھ ہی اچھے لگتے ہیں. تو حضرت ابو بکر قبر وہیں بنی ہے. تو یہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے حضرت رسول اللہ سے اجازت لی. ابو بکر نے اماں عائشہ سے کیوں نہیں لی؟ حضرت اماں تو حضرت ابو بکر کی بیٹی ہے, بیٹی سے اجازت لینا نہ لینا ایک ہی برابر ہے. بیٹی کو والد کہہ دے کہ بیٹا مجھے چیز دے دے, با حیا بیٹی انکار تو نہیں کرتی, وہ تو گھر کی بات تھی. کل دنیا کہتی اے پیو تے دھی دا اپنا رولا آئی, نعوذ باللہ. یہ باپ بیٹی نے بس اپنے لیے وہاں دفن ہونا مناسب سمجھا, کسی اور کے معاملہ نہیں تھا. جی نہیں, ابو بکر صدیق نے اس پہ نہیں عمل کیا. ابو بکر وہ ہے جو خلوت میں اگر صدیقہ ہے حضور کے ساتھ تو جلوت میں صدیق ہے, ایک ایک موقع پہ حضور کے ساتھ ہے. ابو بکر کے لیے کہا گیا کہ ما خلق الا لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کہ ابو بکر کی پیدائش اللہ کی عبادت کے ساتھ حضور پاک کی رفاقت کے لیے ہوئی تھی. تو ابو بکر نے اسی یاری اور حج کی بنیاد پہ کہ جو میں غار کا ساتھی ہوں نا, مزار کا ساتھی بننا چاہتا ہوں, تبھی وصیت کرائی. اور ابو بکر کی اس یاری پر 100% رسول اللہ کی طرف سے جواب آیا. اپنی بیٹی سے اجازت لینا کیا مانا, تو گھر کی بات تھی, وہ تو مل ہی جانی تھی نا. مزہ تو یہ ہے کہ بندہ باہر سے اجازت لیتے. اب میں مظفر گڑھ گیا نا, تو ان لوگوں نے ہمارے سامنے سیب باقی فروٹ اس طرح یہ کاٹ کے رکھے. میں نے اپنے میزبانوں کو کہا کہ یار آم کاٹ کے رکھو, آپ کے یہاں تو آم بہترین پیدا ہوتے ہیں اور آپ کے یہاں تو بڑے سرسبز و شاداب باغات ہیں. انہوں نے کہا جی آپ کہتے ہیں تو ہم آم رکھ دیتے ہیں, لیکن ہمارے یہاں مہمان نوازی پر آم نہیں رکھا جاتا, کیونکہ آم تو عام بات ہے. ہر گھر میں ایک نہ کوئی آم کی پیٹیاں پڑے ہوتے تو لوگ کہتے ہیں آم بھی کوئی مہمان نوازی, کوئی سیب رکھو, کوئی اور فروٹ رکھو جو باہر سے امپورٹ ہو کر آئے, عزت احترام ہے. ورنہ ہم آم رکھنے میں ہمیں حرج نہیں ہے. ہم نے تو اس لیے رکھا کہ علاقے میں عام طور پہ یہ آم نہیں رکھتے, دیکھا نا, ورنہ آم کتنی بڑی چیز ہے. لیکن وہ اپنے طور پہ نہیں رکھتے, کیوں؟ وہ کہتے ہیں کہ باہر کی چیز منگائیں تاکہ مہمان نوازی اچھے طریقے سے. تو ابو بکر صدیق گھر سے اجازت لے سکتے تھے, نو ایشو, لیکن انہوں نے ایک ایسا طریقہ اختیار کیا کہ امت مسلمہ کے سامنے ایک معاملہ آ گیا. اس کا ایک جواب ہے, اس کے کئی جواب ہیں. کیونکہ ابو بکر نے حضور کے وفات کے وقت کہا تھا حضور پاک وفات پا گئے ہیں, اللہ رب العزت زندہ ہے اور اللہ ہمارا خالق و مالک ہے. رسول اللہ دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں. حضور کی وفات کا اعلان کیا اور ساتھ کہا رسول اللہ پر 2 موتیں جمع نہیں ہوں گی. حضرت مولانا احمد علی سہارنپوری نے بخاری شریف کی اسی حاشیے پہ لکھا ہے کہ 2 موتیں جمع نہ ہونے کا معنی یہ قبر میں پیغمبر زندہ رہیں گے. تو ابو بکر نے جو کہا تھا خطبے میں, اس وقت صدیق بطور قائل صدیق تھا, کہنے کے طور پہ. اب وصیت کر کے ابو بکر بطور فاعل صدیق ہے, کیونکہ قول اور فعل صدیق کا ایک ہوتا ہے. تو جو کہا تھا وہاں سے حیات, اور جو ابو بکر نے وصیت کر کے عمل کرا ہے وہاں سے بھی حیات کو ثبوت ہے. تو ابو بکر نے اس لیے رسول اللہ سے اجازت لی. لیکن اماں عائشہ جو ہیں یہ بھی تو مالکہ قابضہ ہے نا اس جگہ کی. حضور پاک علیہ السلام نے روزہ اپنی بیویوں کو حضور نے ان کے گھر ہبہ کر دیے تھے, یہ بھی آپ کو پتہ ہو. جو لوگ الزام دیتے ہیں نا کہ فتح حضرت اماں
فاطمہ رضی اللہ عنہ کو تو نہیں دیا، اور حضور کا روزہ حضرت ابو بکر نے تو حضرت عائشہ کو دے دیا، اس لیے حجرہ عائشہ کہتے ہیں ان سے کیوں نہیں لیا، تو وراثت ادھر کیوں جاری ہوئی؟ یہ بیوقوف لوگ ہیں، انہیں قرآن کریم کی آیت نہیں سمجھ آ رہی۔ آیت تطہیر جو ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، یہ آیت نمبر 33 ہے سورۃ احزاب کی، اس کی اگلی آیت آیت نمبر 34 ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا ہے کہ یہ گھر حضور کی بیویوں کے ہیں۔ انہیں آیت تطہیر سمجھ آتی ہے، آیت تملیک سمجھ نہیں آتی۔ رب کریم فرماتے ہیں وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آیَاتِ اللَّهِ وَالْحِکْمَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ لَطِیفًا خَبِیرًا، کہ نبی کی بیوی جو تمہارے گھر میں قرآن اتر رہا ہے اس کو پڑھو، اللہ رب العزت تمہیں اجر اور ثواب دے گا۔ تو میرے دوستو، نبی کی بیویوں کو اللہ نے فرمایا تمہارے گھر، فی بیوتکن، فی بیوت النبی نہیں، فی بیوتکم نہیں، تو اس سے پتہ چلا وہ گھر رسول اللہ بیویوں کو ہبہ دے چکے تھے، اس لیے اس پہ وراثت جاری نہیں ہوتی، وہ تو زندگی میں مل گیا تھا۔ تو یہ اماں عائشہ تو اس کی مالکہ قابضہ تو تھی، تو ایک کا رتبہ حضور سے زیادہ متعلق ہے تو انہوں نے حضور سے اجازت لی، اور حضرت عائشہ سے اجازت حضرت عمر کی بنتی ہے، کیونکہ ایک نے ایک مالک سے اجازت لی ہے، دوسرے نے دوسری مالکہ سے اجازت لی۔ یہاں ظاہراً ہے وہاں باطناً ہے، یہاں ظاہراً ہے وہاں باطناً ہے، وہاں انہوں نے اجازت لی حضور سے، حضور پاک کا بھی تو ایک تعلق ہے اس روضہ کے ساتھ، اور ان نے اجازت لی اماں عائشہ سے، اور اماں عائشہ کا تو ہے یہی گھر، تو اس لیے دونوں مالکوں سے دونوں نے اجازت لی، اور ان کی قبور مطہرہ آج بھی اس روزہ میں۔ دعا کریں اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیں صراط مستقیم عطا فرمائے، حضرت عمر کی تربت پہ رب کریم کروڑوں اور پر رحمت نازل فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اسلام میں مظلوم شہادت اس شخصیت کی ہے، اور سید الشہداء کون سی شخصیت ہے؟ حضرت حسین، حضرت عثمان یا حضرت امیر حمزہ؟ بھائی سید الشہداء کا لقب تو حضرت حمزہ کو اللہ کے رسول نے دیا ہے، ورنہ سید الشہداء کا اطلاق ان سب پر ہو جائے تو بھی ٹھیک ہے، یعنی حضرت حسین سید الشہداء ہیں کربلا کے لحاظ سے، حضرت عثمان سید الشہداء ہیں مدینہ میں مظلوم ہونے کے لحاظ سے، حضرت امیر حمزہ سید الشہداء ہیں پوری امت کے۔ تو ہر علاقے میں اور ہر اپنی نسبت کے ساتھ سید الشہداء کا اطلاق غلط نہیں ہے۔ پیشاب پاخانہ سے تو ناپاک ہے، ان کے قطرے نکلنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، منی بھی ناپاک ہے، اس کے نکلنے سے انسان ناپاک کیوں ہو جاتا ہے، غسل واجب کیوں ہو جاتا ہے؟ بھئی اللہ تعالیٰ نے پیشاب پاخانے پر وضو کا حکم دیا ہے سورۃ مائدہ میں، اور منی کے خروج پر غسل کو حکم دیا ہے، تو یہ حکم اللہ تعالیٰ کا۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الرسل وخاتم النبیین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا ارحم الراحمین۔ الہی آت نفسی تقواها وزکھها وانت خیر من زکاها انت ولیها ومولاها۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔